آج ماہ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے۔ یہ ماہ مبارکہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ سورہ توبہ کی اسی آیت کی روشنی میں جو ابھی آپ نے سنی، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے رکھنی ہے۔ یہ محبت ماں باپ سے بھی بڑھ کر، یہ اولاد سے بھی بڑھ کر، یہ بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر، یہ عزیز و اقارب سے بھی بڑھ کر، یہ بیوی اور شوہر سے بھی بڑھ کر، یہ مال و دولت سے بھی بڑھ کر، یہ کاروبار اور تجارت سے بھی بڑھ کر، یہ مکانات اور عمارات سے بھی بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے محبت رکھنا ہے۔ یہ محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، یہ محبت ہے ہی نہیں تو سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ محبت کامل ہے تو ایمان کامل ہے، یہ محبت ناقص ہے تو ایمان ناقص ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی علامت، اس کی نشانی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے۔ اس کی علامت، محبت کی علامت اور نشانی بہت سی ہیں، ان میں ایک نشانی فرما برداری ہے، اطاعت ہے، حکم بجا لانا ہے۔ جو کامل اطاعت کرتا ہے وہاں کامل محبت ہے، اور جو پوری پوری اطاعت نہیں کرتا، کچھ باتیں عمل کرتا ہے، کچھ پہ نہیں کرتا، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، تو وہاں محبت ادھوری ہے، وہاں محبت ناقص ہے۔ محبت وہاں بھی موجود ہے جہاں عمل کم ہے، محبت وہاں بھی ہے، اور جہاں عمل کامل ہے، اطاعت کامل ہے، وہاں محبت کامل ہے، اور جہاں اطاعت ناقص ہے وہاں محبت ناقص ہے۔ محبت وہاں بھی موجود ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں محبت نہیں، محبت ہے، مگر وہ گناہوں کے بوجھ ڈلے، وہ فواحش و منکرات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ اس محبت کو نکالنا ہے، بوجھوں کو ہٹانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی حیات طیبہ میں، عبداللہ نامی ایک شخص تھا۔ بتانا یہ ہے کہ گناہگار نیکوکار دونوں میں محبت پائی جاتی ہے۔ نیکوکار میں کامل محبت ہے، گناہگار میں کم محبت ہے، مگر محبت ہر جگہ موجود ہے۔ جس نے کلمہ طیبہ صدق دل سے پڑھ لیا، یہ محبت وہاں آ گئی۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے میں اور آپ کہ تیرے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں۔ میرے اور آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے ناپنے کا کہ میں اور آپ اس پیمانے سے ناپیں اور پتہ چلائیں کہ یہاں محبت ہے اور یہاں نہیں ہے۔
ہر مسلمان کے دل میں یہ محبت پائی جاتی ہے، کہیں یہ چنگاری کی شکل میں ہے اور کہیں یہ شعلہ جوالہ کی شکل میں ہے۔ یہ حضور کو ہنسایا کرتا تھا۔ عبداللہ ان کا نام تھا، لقب ان کا حمار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہنسایا کرتا تھا۔ کان یضحک رسول اللہ، حضور کے آگے یہ ایسی گفتگو کرتا کہ حضور مسکرا جاتے تھے، حضور خوش ہو جاتے تھے۔ یہ شراب کے جرم میں پکڑا گیا، شراب نوشی میں یہ پکڑا گیا اور ان پر شراب کی سزا نافذ ہو گئی۔ اس زمانے میں شراب کی سزا تھپڑ مارنا، جوتا مارنا، ڈنڈا مارنا، جس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی اس نے اسے مارا تاکہ آئندہ یہ اس جرم سے باز آ جائے، آئندہ یہ شراب نوشی نہ کرے۔ مسلمانوں نے اسے شراب کی سزا دی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر شراب نوشی کے جرم میں پکڑا گیا، پھر شراب پی لی، پھر سزا کے لیے انہیں لایا گیا۔ اب جب سزا کے لیے لایا گیا تو کسی کے منہ سے یہ نکلا کہ اللہ کی لعنت ہو اس میں، یہ باز نہیں آتا ہے، یہ مسلسل جرم کرتا ہے۔ پہلی بار پکڑا گیا، اب بھی یہ باز نہیں آیا۔ ایک مسلمان کی زبان سے نکلا اللہم لعنہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، یہ باز نہیں آتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، یہ سن کے فرمایا لعنت نہ کرنا اسے، برا نہ کہنا اسے۔ آپ نے فرمایا ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، تجھے نہیں پتا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ محب ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ گناہ کا ہو جانا، برائی کا ہو جانا یہ مطلب نہیں کہ وہاں محبت نہیں ہے، فرمایا محبت یہاں بھی موجود ہے، محبت گناہگاروں کے اندر بھی ہے، محبت نیکوکاروں کے اندر بھی ہے۔ کہیں زیادہ ہے یہ محبت اور کہیں کم ہے، مگر قلب مومن محبت رسول سے کہیں بھی خالی نہیں ہے۔ کوئی ایسا دل نہیں کہ وہ مومن کا دل ہوگا اور رسول اللہ کی محبت سے خالی ہوگا۔ حضور کی محبت کی علامتیں اطاعت ہے، کہیں زیادہ ہے اطاعت، کہیں کم ہے اطاعت، کہیں نمازیں ہیں، روزے ہیں، اچھے اچھے کام ہیں، کہیں یہ کام نہیں ہے یا کم ہے۔ جہاں نہیں ہے محبت وہاں بھی موجود ہے، مگر محبت کی نشانی اطاعت ہے، اس سے پہچانیں گے کہ یہ محب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو رسول اللہ دے اسے لو۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو۔ اللہ کا رسول جس سے تمہیں روکے اس سے اجتناب کرو، اس سے بعد آ جاؤ۔ اللہ کا رسول ہمیں کیا دیتا ہے؟ اللہ کا رسول ہمیں کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولی، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ کا رسول ہمیں ایمان دیتا ہے، ہم نے ایمان لینا ہے۔ اللہ کا رسول ہمیں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہمیں نماز دیتا ہے، ہم نے نماز لینی ہے ان سے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کا نبی ہمیں عطا کرتا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ہم نے زکوٰۃ لینی ہے اللہ کے نبی سے، زکوٰۃ پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کا نبی ہمیں حکم دیتا ہے اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج کرو، عمرہ کرو اللہ کے لیے، سچ بولو، راست بازی اختیار کرو،
عفت اور پاک دامنی اختیار کرو، امانت دار بنو، یہ ہم نے نبی کریم سے لینا ہے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول اللہ دے، جو تمہیں اچھی باتیں سکھائیں ان کو لے لو، ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ، عمل کرو۔ جب تم محب ہو تو اب اپنے عمل سے دکھاؤ کہ واقعی ہم محب ہیں، ہم اپنے محبوب کی باتوں پر عمل پیرا ہیں، ہم اپنے محبوب کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ منع کرے کہ کفر نہ کرو تو کفر نہ کرنا، بے نمازی نہ بننا تو بے نمازی نہ بنے، روزہ خور نہ بننا تو روزہ خور نہ بنے، شراب نہ پینا تو شراب سے باز آ جائیں، جوا نہ کھیلنا جوے سے باز آ جائیں، بد اخلاقیاں نہ کرنا تو بد اخلاقیوں سے باز آ جائیں، اطاعت کریں۔ یہ اطاعت محبت کی علامت ہے۔ حضور سے جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی، محبت لبریز ہوگی، اطاعت خوب بڑھ چڑھ کر ہوگی، محبت کمزور ہوگی، اطاعت کمزور ہوگی، عمل میں کمزوریاں ہوں گی، نہیں کر پائیں گے اعمال کو۔ اطاعت اس کی علامت ہے۔ حضور کی اطاعت کیسی کرنی ہے؟ ہماری سمجھ میں حضور کی بات آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، حضور فرما دے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، حضور فرما دے کہ اس سے رکنا ہے اس سے رکنا ہے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی باتیں یہ فرماتے تھے کہ عقل میں نہیں آتی۔ حضرت عمر یہ حضور کے ساتھ راستے پہ جا رہے تھے، ان کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا۔ حضور جب اپنے صحابہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ راستے پہ چلتے تو کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے چلتے تھے، بے تکلف ہو کے چلتے تھے۔ وہاں غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا کہ وہاں غرور و تکبر ہو کہ کوئی امتی قریب نہ آنے پائے۔ امتی رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے تھے اور رسول اللہ اپنے امتی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے تھے۔ وہاں انکساری اور عاجزی یہ اپنے عروج پر تھی۔ حضور کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے، اور حضرت عمر نے اپنے دلی کیفیت کو بیان کیا، دل کی بات حضور سے کی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، دنیا کی ہر چیز سے مجھے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہے، ہر چیز سے زیادہ میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں، لیکن جو میری اپنی جان ہے، میں اپنی جان کو آپ کی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا سمجھتا ہوں، اپنی جان کو آپ کی جان سے زیادہ پیارا سمجھتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں ہے۔ اب حضور کی صحبت دیکھو، تاثیر صحبت کہ صحبت کی تاثیر کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر، ایمان تیرا کامل نہیں، کامل مومن نہیں ہو۔ کامل مومن تو وہی ہوگا جو ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرے گا، اپنی جان سے بھی بڑھ کے کرے گا۔ جان بھی قربان کرنے کا وقت آئے تو پیچھے قدم نہیں ہٹائے کہ جان کو عزیز سمجھ رہے، رسول اللہ کو آگے کر دے، خود پیچھے ہو جائے۔ جب موقع جان دینے کا آئے گا، آپ کی ناموس پر، آپ کی عزت پر، آپ کی حرمت پر، تو پھر وہ قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، وہ رسول اللہ پر مر مٹنے کے لیے آگے دوڑے گا کہ جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں آپ، لیکن میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے آپ سے۔ حضور نے فرمایا عمر کامل نہیں ہو،
مکمل نہیں ہو، جامع نہیں ہو، آخری حد پر ابھی نہیں آئے ہو، فرمایا جب تک مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرو تو کامل نہیں بنو گے۔ ایمان کامل اس وقت ہوگا جب میری جان اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرو گے۔ اسی لمحے حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس غلام کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ ایک لمحہ پہلے یہ آپ کی جان سے بڑھ کر اپنی جان سے محبت کرتا تھا، اور اب یہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی جان سے محبت کرتا ہے۔ لمحوں میں حضور نے حضرت عمر کے دل کو بدل دیا۔ یہ صحبت کی تاثیر، جب لمحوں میں یہ ہو گیا تو حضرت عمر تو حضور کے ساتھ لمحوں نہیں رہے ہیں، برسوں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی صحبت نے انہیں کہاں پہنچایا ہوگا، کس مقام پر وہ فائز ہوں گے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کر رہے، کعبے کا طواف ہو رہا، حجر اسود پر آئے، حجر اسود کو چوما، بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کیا فرمایا؟ بوسہ دینے کے بعد فرمایا کہ میں تجھے کبھی نہ چومتا، کبھی میں تجھ پہ اپنے ہونٹ نہ رکھتا، کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عمر نے کہا لولا انی رأیت رسول اللہ قبلک ما قبلتک، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اگر تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ میں تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں کہ تجھے حضور نے بوسہ دیا۔ میری عقل تو کہتی ہے کہ کیوں پتھر کو بوسہ دے رہے ہو، کیوں پتھر چوم رہے ہو۔ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن میں اپنی عقل کی نہیں، اپنی نبی کی مانوں گا۔ میں اپنے نبی کی اطاعت کروں گا۔ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے، میں بھی تجھے بوسہ دوں گا۔ یہ ہے اطاعت، کہ عقل میں آئے یا نہ آئے، اطاعت کرنی ہے۔ ان کے بیٹے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عمر، یہ اونٹنی کو ایک دائرے کے اندر گھما رہے تھے، ایک دائرے میں ایک جگہ اونٹنی کو پھرا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں، اونٹنی کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں دائرے کے اندر۔ کہنے لگے کہ کیوں گھما رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا جواب دیا عبداللہ ابن عمر نے؟ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ میں یہ اونٹنی کیوں اس دائرے میں پھرا رہا ہوں، پتا مجھے بھی نہیں پتا۔ کہنے پھر کیوں پھرا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ یہاں اپنی اونٹنی کو اسی طرح پھرا رہے تھے۔ میں حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی اونٹنی کو اسی طرح پھرا رہا ہوں، وجہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ ہے اطاعت، کہ عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہے تو ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے۔ ان سے کسی نے کہا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو میں آپ کو کرتا دیکھتا ہوں اور لوگ وہ کام نہیں کرتے، آپ کو کرتا دیکھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وہ کیا کام ہے، تم مجھے کیا کرتے دیکھتے ہو؟ کہنے لگا جب آپ طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کو بھی چومتے ہیں اور رکن یمانی کو بھی آپ ہاتھ لگاتے ہیں۔ آپ ان دونوں رکنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور چومتے ہیں، جبکہ آپ کے باقی اصحاب وہ صرف حجر اسود کو چومتے اور ہاتھ لگاتے ہیں، رکن یمانی کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور آپ حجر اسود کو بھی اور رکن یمانی دونوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟
آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ جو جوتا پہنتے ہیں وہ ایسے چمڑے کا ہوتا ہے کہ اس میں بال نہیں ہوتی. باقی آپ کے دوست و احباب اور اصحاب وہ جوتا پہنتے ہیں جس میں بال ہوتا ہے. آپ بغیر بالوں والا جوتا پہنتے ہیں. یہ آپ کو میں دیکھتا ہوں. کیا جواب دیا عبداللہ ابن عمر نے؟ کہنے لگے کہ میں جو حجر اسود کو چومتا ہوں، رکن یمانی کو چومتا ہوں، تو صرف اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا. کہا میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ کعبے کے 4 کونے ہیں اور ہر کونے کو چوموں. ہر کونا تعظیم کا لائق ہے. ہر کونا اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. 4 کونے ہیں کعبے کے. عقل تو میری یہ کہتی ہے کہ میں ہر کونے کو چوموں، کیونکہ ہر کونا کعبہ ہے، اور جب ہر کونا کعبہ ہے تو ہر کونا لائق احترام ہے. مگر میں نے اللہ کے نبی کو یہ 2 کونے چومتے ہوئے اور ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں یہ دونوں کونے چومتا ہوں. میں عقل کی بات نہیں مانتا، یہاں میں رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہوں. انہوں نے یہ 2 کونے چومے، میں بھی یہ 2 کونے چومتا ہوں. اور رہا میرا جوتا کہ میں ایسا جوتا پہنتا ہوں جس میں بال نہیں ہے، ایسے چمڑے کا جوتا، تو میں نے رسول اللہ کو ایسے چمڑے کا جوتا پہنتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی ایسے ہی چمڑے کا جوتا پہنتا ہوں. میں حضور کی نقالی کرتا ہوں، حضور کی اتباع کرتا ہوں. حضور کی اتباع اس طرح کرنی ہے کہ عقل میں آئے یا نہ آئے اس پر عمل کرنا ہے. یہ محبت کی نشانی ہے. اور حضور کا کثرت سے ذکر کرنا یہ محبت کی نشانی ہے. من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بہت کرتا ہے. جو رسول اللہ سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ کا تذکرہ بھی زیادہ کرے گا. درود پڑھنا اس مہینے میں، سلام پڑھنا، محفل میلاد کرنا، حضور کی سیرت طیبہ سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو آگاہ کرنا تاکہ حضور کی محبت پیدا ہو. یہ محبت کی نشانیاں. یہ نہ ہو کہ بڑے بڑے جلسے ہی ہوں گے تو وہیں پر میلاد ہوگا. میلاد کے لیے کسی بڑے جلسے کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے علماء آئیں گے، بڑے بڑے نعت خوان آئیں گے تبھی میلاد شریف ہوگا. میلاد شریف اپنے گھر کے اندر کریں، اپنے بچوں کے آگے کریں، یہ میلاد شریف ہے. 2 آدمیوں کے آگے آپ ذکر رسول کریں، یہ میلاد شریف ہے. یہ سب میلاد شریف ہے. آپ کی طاقت اور استطاعت جتنی ہے اس کے مطابق رسول اللہ کا ذکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی محبت سے نوازے اور اس ماہ مبارکہ میں اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے طفیل پورا سال اور پوری زندگی اپنے حبیب کے نقش قدم پر ہمیں عمل پیرا بنائے.